الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس نمبر 16، اس کا صفحہ نمبر 209 سے 225 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی جنگ بدر کے حوالے سے سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے درود مبارکہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب زدنی علما نافعا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنگ بدر۔ بدر مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کا مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اس مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت اور اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت اور شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ، اور یقیناً خداوند تعالی نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر کا سبب۔ جنگ بدر کا اصل سبب تو جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں، عمرو بن الحضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ المکرمہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب اور مکرمہ بن نوفل اور عمرو بن العاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ المنورہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہے، اور قرظہ بن جابر فہیری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لے تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے، یعنی ملک شام کی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار اور مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ المنورہ سے روانگی۔ چنانچہ 12 رمضان سن 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اس حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کے کوئی بڑی مقدار تھی،
ٹھیک ہے، نہ زیادہ راشن تھا نہ زیادہ ہتھیار تھے، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ المکرمہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ المنورہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا، اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کا قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینہ المنورہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا جل وعلا کی قسم، ہم وہ جانثار ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا خدا جا کر لڑے، بلکہ ہم لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کہ ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بحوالہ بخاری شریف۔ مدینہ المنورہ سے 1 میل دور چل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطر موقع پر، یعنی خطروں سے بھرے موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام، ننھا سپاہی۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ المنورہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام روحا میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ المنورہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ المنورہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ المنورہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ منزل بہ منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا، تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائے کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ بحوالہ زرقانی۔ ابو سفیان کی چالاکی۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔
جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ المکرمہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے۔ لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلدی اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ بحوالہ زرقانی۔ کفار قریش کا جوش۔ جب مکہ المکرمہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ المکرمہ کا سارا امن اور سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسائے قریش، یعنی سارے رئیس لوگ جو قریش کے تھے، رؤسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمر بن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں اپنے آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ 1,000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیع، حارثہ بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان بچ کر نکل گیا۔ ابو سفیان جب عام راستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کے یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان اور مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ کفار میں اختلاف۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جحفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے، تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہے۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہیرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائے۔ ان حضرات نے ان قریش کے
دو غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ، اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمع بن الاسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر اور عمر بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہے۔ یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ زرقانی وغیرہ میں بھی یہ روایت کی گئی ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدر کے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے، یعنی جس جگہ کو چوز کیا ہے، یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدبیر کے حساب سے، یعنی بیٹل پوائنٹ کے حساب سے اور بیٹل ویو کے حساب سے، انہوں نے بتایا کہ جنگی تدبیر کے حساب سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہے، کنووں پر ان کا قبضہ ہے، وہ بیکار ہو جائے، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ تو یہاں سے دیکھیے ماشاءاللہ ہم لوگوں کو مشورے کی سنت بھی پتہ چلتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کرتے تھے اور مشوروں کو ایکسیپٹ بھی کیا کرتے تھے۔ خدا کی شان کی بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گرد و ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گیا جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو خداوند عالم نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ سبحان اللہ۔ سورہ انفال کی آیت تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداری 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام اور چین کی نیند سو رہے تھے، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن مبارکہ کی آیت جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کے رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ کون کب اور کہاں مرے گا؟ رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔
ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ اسی کو ایک شاعر یوں عرض کرتا ہے: کہاں مریں گے ابو جہل، او اتبا او شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد اور دیگر کتابوں میں جیسے کہ مسلم شریف اور غزوات بدر وغیرہ ان تمام جگہ پر اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ لڑائی ٹلتے ٹلتے پھر ٹھن گئی۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمر بن الحضرمی کا خون ہے، اور وہ آپ کا حلیف ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے، خون بہا یعنی فدیہ ادا کر دیجئے، اس کا قتل کا جو اماؤنٹ ہوتی ہے نا کہ اس کا قتل ہوا تو اس کے بدلے ہم آپ کو اتنی اماؤنٹ دیتے ہیں، آپ جو ہے اس پر اکتفا کریں، تو اسے خون بہا کہتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخی زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گی کہ آپ کی تدبیر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون ریز لڑائی ٹل گئی۔ عتبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفس آدمی تھا، اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی رگ جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا طعنہ مارا اور کہا کہ ہاں ہاں، میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ پھر ابو جہل نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ عمر بن الحضرمی مقتول کے بھائی عامر بن الحضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو، تمہارے مقتول بھائی عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوئے جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن الحضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے واہ امراہ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھتی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ مجاہدین کی صف آرائی۔
17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صف درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و گل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے، دو ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہے۔ سبحان اللہ۔ شکم مبارک کا بوسہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری، ان کا نام یاد رکھیے گا، بہت پیارا واقعہ ہے یہ، حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کوچا دے کر فرمایا کہ استوی یا سوادو، سبحان اللہ، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا قصاص لینا ہے، یعنی کہ بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک کو چوم لیا، اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ عہد کی پابندی۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے ماشاءاللہ اخلاق دیکھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ٹیچنگز دیکھے اسلام کی، اور ٹیچنگز دیکھے کافروں کی کہ کتنے بے ڈھنگے اور کیسے ان کا جو سلیقہ ہے کہ کفار قریش نے، مکہ والوں نے کس طریقے کا اپنا کیریکٹر بتایا، اور اسلام کا کیریکٹر آپ دیکھیں۔ ناظرین کرام غور کیجئے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو، ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمزور فوج کو دو بہادر اور جاباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بد عہدی یعنی وعدہ خلافی اور وعدہ خلافی کرے، اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کے بادشاہو، للہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چپکتا ہوا
ورق بھی ہے۔ اے چاند سورج کی دوربین نگاہو، تم خدا کے لیے بتاؤ، کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفائے ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سبحان اللہ۔ دونوں لشکر آمنے سامنے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہے۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا جل وعلا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے، جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس چھپرے کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات مبارک تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یارغار حضرت صدیق باوقار رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھوپڑی کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ بہوالا زرقانی۔ دعائے نبوی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریہ وزاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر پڑتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یارغار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون اور قرار جاتا رہا اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس کندھے پر ڈال دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک یعنی کہ ہاتھ مبارک تھام کر بھررائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، خدا جل وعلا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یارغار صدیق جانثار کی بات مان کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا ختم کر دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر اس آیہ مبارکہ کا ورد جاری ہو گیا کہ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے، جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ لڑائی کس طرح شروع ہوئی؟ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن الحضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت مہجع رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت حارث بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ آج ہمارا درس یہیں پر صفحہ نمبر 225 پر مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے احکام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں معاف فرمائے۔ دعا کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ